اسی لیے اللہ کا تعارف ضروری ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنا تعارف کرایا کہ مجھے پہچانو. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم قل هو اللہ احد اللہ الصمد الہکم الہ واحد سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. یہ سب اللہ کا تعارف ہے کہ بتاؤ رات کو دن میں کس نے داخل کیا، بتاؤ دن کو رات میں کس نے داخل کیا، بتاؤ موت سے زندگی کا نقشہ کس نے بنایا، بتاؤ زندگی میں موت کے نقشے کس نے ڈال دیے، بتاؤ زمین کو کس نے بچھایا، بتاؤ آسمان کی چھت کس نے بنائی، بتاؤ سورج کس نے نکالا، بتاؤ چاند کو کون گھٹاتا اور بڑھاتا ہے، بتاؤ زمین سے غلہ کون اگاتا ہے، بتاؤ بادلوں سے بارش کون برساتا ہے. یہ تعارف ہے، پورا قرآن اس سے بھرا پڑا ہوا ہے. بتاؤ ہوائیں کون چلاتا ہے، بتاؤ گرم ہوا کو ٹھنڈا کون کر دیتا ہے، بتاؤ ٹھنڈی ہوا کو گرم کون کر دیتا ہے، بتاؤ گیہوں کے دانے کو کیسے زمین سے پھاڑ کر کے کون نکالتا ہے، پھلوں کے اندر ذائقے کون ڈالتا ہے، پھولوں کے اندر خوشبوئیں کون ڈالتا ہے، کھانے کی چیزوں میں ذائقے کس نے رکھے ہیں. یہ قرآن سوال کر رہا ہے. بتاؤ جانور کے تھن میں سے دودھ کون نکال رہا ہے. اب جب یہ آدمی غور کرے گا اور ان باتوں کو سوچے گا، پھر اپنے جسم میں غور کرے. اوہو، میری آنکھ کس نے بنائی، میرے کان کس نے بنائے، میری زبان کس نے بنائی، میرا دل و دماغ کس نے بنایا، اور کتنے کنٹرولنگ پاور کے ساتھ بنایا ہے. اللہ اکبر. دماغ جو پورا خون کی گردش سے چل رہا ہے، خون چل رہا ہے تو دماغ چل رہا ہے. اگر خون کا ایک قطرہ کسی ایک نس میں رک جائے تو آنکھ خراب، ہاتھ خراب، زبان خراب، پیر خراب، پیرالائز ہو گیا. کیا ہوا جی؟ خون کا قطرہ جم گیا، کلاٹ بن گیا. اوفو، کتنی زبردست قدرت ہے. 50 سال سے میرے جسم کے اندر خون دوڑ رہا ہے اور ان رگوں کے اندر خون دوڑ رہا ہے، اور ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا کہ کہیں کسی رگ میں ایک لمحے کے لیے خون کا کوئی ایک قطرہ منجمد ہو گیا ہو، کیونکہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی منجمد ہو جاتا تو میرا جسم پیرالائز ہو جاتا. کتنی زبردست کنٹرولنگ پاور. میری آنکھ کو کس نے کنٹرول کر رکھا ہے، جو رنگوں کو بھی پہچان رہی ہے، چیزوں کے دور اور پاس ہونے کو بھی پہچان رہی ہے، اپنے اور پرائے کو بھی پہچان رہی ہے. ہاں، کتنی زبردست کنٹرولنگ پاور ہے. میرے کانوں کے اندر سننے کی طاقت دی تو کتنی زبردست طاقت دی ہے کہ آواز کو الگ الگ پہچانتا ہے، اپنے اور پرائے کی آواز کو پہچانتا ہے. ایک ایک کی آواز کو لاکھوں میل دور سے بیٹھ کر بولے تو آواز پہچان لیتا ہے. کتنی زبردست کنٹرولنگ پاور ہے. اگر اپنے اندر غور کرے گا، کائنات میں غور کرے گا، اللہ کی نشانیوں میں غور کرے گا، تو خود بخود اندر سے آواز آئے گی لا الہ الا اللہ، کہ ساری کائنات کو اور میرے اس جسم کو، میرے اس نظام کو کون ہے چلانے والا؟ یقیناً سوائے اللہ کی کوئی نہیں. کتنی زبردست اللہ کا کنٹرولنگ نظام ہے. میرا گلا، اس گلے میں ایک نس پانی کی، ایک نس کھانے کی، ایک نس سانس کی، تینوں برابر سے لگی ہوئی ہیں، اور ان 3 نسوں کے بیچ میں 2 ڈھکن اللہ نے بنا رکھے. آدمی کھانے کو لقمہ کھاتا ہے تو وہ ڈھکن کھسک کر ایک سانس کی نالی پر اور ایک پانی کی نالی پر چلا جاتا ہے. کھانے کی نالی کھلی رہتی ہے، کھانا کھانے کی نالی میں چلا جاتا ہے. پانی پیتا ہے تو ڈھکن کھسک کر کے ایک کھانے کی نالی پر، ایک سانس کی نالی پر، اور پانی کی نالی میں چلا جاتا ہے. اور جب کھانا اور پانی کچھ نہیں ہوتا ہے تو دونوں ڈھکن بند، خالی سانس کی نالی کھلی رہتی ہے، سانس چلتی رہتی ہے. کیا زبردست کنٹرولنگ پاور ہے. اگر یہ ڈھکن ذرا سا ادھر سے ادھر ہو جائے تو آدمی نہ کھا سکے، نہ پی سکے، نہ سو سکے، نہ جاگ سکے. مولانا طارق جمیل صاحب نے سنایا تھا کہ ایک آدمی کے یہ بیماری ہو گئی کہ اس کے ڈھکن نے اپنے آپ کھسکنا بند کر دیا، تو اپنی زندگی کے 40 سال بیٹھ کر کے اس نے گزارے. لیٹ نہیں سکتا تھا، کیونکہ جب لیٹتا تھا کھانا سارا اوپر، جو پیٹ میں ہوتا تھا وہ سب اوپر، تو وہ لیٹ ہی نہیں سکتا تھا. کتنی زبردست کنٹرولنگ پاور ہے. میرے کھانے کا لقمہ
सांस की नली में नहीं जा रहा है, पानी की नली में नहीं जा रहा है, अगर ये अपने अंदर गौर करेगा तो रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, कि कायनात की कोई चीज रायगा नहीं है, बेकार नहीं है, बिला वजह नहीं है और बड़ी कंट्रोलिंग पावर के साथ चल रही है। जब ये इस तरह अपने अल्लाह के बारे में सोचेगा तो फिर इसको अल्लाह का तारुफ हासिल होगा और अपने जिस्म में गौर करता जाएगा तो इसके दिल में अपने अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती जाएगी।